خوف خدا و عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 21۔ اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں یعنی گھبراہٹوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہ نمبر 21 رسالہ ضیاء درود و سلام سے میں نے پیش کیا۔ الحمدللہ 1441 سنہ ہجری کے ماہ رمضان المبارک کا آج 19واں روزہ ہے۔ نماز عصر کے بعد والا مدنی مذاکرہ شروع ہو چکا ہے۔ آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی صواب یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ رمضان ماہ غفران، رمضان ماہ غفران، رمضان ماشاءاللہ۔ میری پوتی قرآن کریم کھول کر اللہ اللہ کر رہی تھی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ درود ابراہیمی کی فضیلت بیان فرما دیں، جزاک اللہ۔ درود ابراہیم یہ نماز میں پڑھا جانے والا درود شریف ہے، اور بہار شریعت میں یہ کہ اگر کوئی یہ قسم کھائے کہ میں سب سے افضل درود شریف پڑھوں گا اور وہ درود ابراہیم پڑھ لے تو اس کی قسم پوری ہو جائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرا نام فریدہ خدیجہ ہے، میں واقعات سے بات کر رہی ہوں۔ میرا امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ صفائی کے باوجود ہمارے کچن کی شیلف پر چونٹیاں آ جاتی ہیں، ہم ان کے ساتھ کیا کریں؟ کیا ان کو پانی میں بہا دیں؟ جواب ارشاد فرما دیجیے، جزاک اللہ خیر۔ اگر کسی صورت سے نہیں جاتی اور تکلیف ہے ان کی وجہ سے تو پھر مار سکتے ہیں۔ نفع حاصل کرنا ہو تو مارا جا سکتا ہے، اور نقصان دور کرنا ہو تو بھی مارا جا سکتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کسی مرید کے 2 پیر ہو سکتے ہیں؟ جس طرح عورت کے 2 شوہر نہیں ہو سکتے، اس طرح مرید کے 2 پیر نہیں ہو سکتے۔ بعض قومیں ہیں جن میں بس جو سمجھ میں آیا اس کا مرید بن جاتے ہیں، پھر دوسرے کا مرید بن جاتے ہیں، پھر تیسرے کا بن جاتے ہیں، یہ ان کو شاید معلومات نہیں ہے۔ مرید پیر ایک ہی ہوتا ہے، ایک بوا پڑھ
تے مضبوطی دے نال پھڑ، یک در گیر و محکم گیر، ایک ہی دروازہ پکڑا جائے، وہ مضبوطی سے پکڑا جائے۔ ایک اور سوال آیا سوشل میڈیا پر، پیر کیوں ضروری ہے؟ اگر کسی آدمی کا پیر نہ ہو تو کیا اس کا پیر شیطان ہوگا؟ یہ قول تو ہے بزرگوں کا کہ جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فتح رضویہ میں اس کی تحقیق یہ لکھی ہے کہ غوث پاک نے یہ فرما دیا ہے کہ جو میرا عقیدت مند ہے وہ بھی میرا مرید ہے۔ اب یہ کہ جو غوث پاک کا عقیدت مند ہے اس کا مرید شیطان نہیں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہ پوچھ رہے پیر کیوں ضروری ہے؟ پیر ایک ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف پہنچنے کا، وسیلہ ہے۔ قرآن کریم میں بھی ہے نا، ابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ کی راہ میں وسیلہ تلاش کرو۔ تو علماء، بعض علماء نے اس سے بھی پیر کا وہ نکالا ثبوت کے پیر پکڑے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رہنمائی کرے، اور یہ سارے بزرگوں سے چلا ہی آ رہا نا۔ یعنی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی بیعت لیتے تھے۔ لفظ مرید اگرچہ اصطلاح ان دنوں نہ صحیح، لیکن حقیقت میں سب سے بڑے پیر جو ہیں شیخ، یہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ مختلف مواقع پر بیعت بھی آپ نے لی ہے، مختلف چیزوں میں، کہ دنیا اختیار نہیں کریں گے یا وہ کسی سے سوال نہیں کریں گے، اس طرح وہ بیعت کرتے تھے صحابہ۔ بیعت رضوان مشہور ہے، بیعت رضوان مشہور ہے۔ تو یہ مطلب، اور پھر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چاروں خلفاء راشدین، ان سے سلسلے چلے بیعت کے، جیسے کہ سلسلہ قادریہ کے جو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے بڑے پیشوا حضرت سلطان الاولیاء مولا علی مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ہیں، اور ان کے خلیفہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر ان کے امام زین العابدین، اس طرح آگے بڑھتے بڑھتے اسی سلسلے میں غوث پاک بھی آتے ہیں۔ تو یوں یہ سلسلے سارے جو ہے نا یہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتے ہیں، اور جو سلسلہ بیچ میں کٹ گیا وہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک وہ نہیں پہنچا ہے۔ بیچ میں کوئی ایسا پیر آ گیا کہ جو مثلا نقلی تھا، اس نے ویسے ہی پیری مرید شروع کر دی، آگے اس کو خلافت تھی نہیں۔ اب تو اس سے جو سلسلہ چلا نا تو وہ سلسلہ صحیح نہیں ہے، مطلب کہ وہ کٹا ہوا ہے۔ یہ شرط ہے پیر کی، ایک شرائط میں سے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اس کا سلسلہ جا ملتا ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سوال یہ ہے کہ اگر روزے میں انسان کا دانت ٹوٹ جائے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ روزے میں دانت ٹوٹ جائے، ایک تو صبر کرنا چاہیے، دوسرا یہ کہ اگر خون اس کا دانت ٹوٹے گا تو خون تو نکلے گا، تو خون کا مسئلہ یعنی خون تھوک پر غالب ہے، اس کا مطلب ہے کہ خون تھوک سے زیادہ ہے یا خون تھوک کے بالکل برابر ہے، ایکول، اور ایسی صورت میں اگر وہ اتر جاتا ہے حلق کے نیچے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر خون تھوک سے کم ہے، یعنی خون مکس ہو گیا تھوک پر، تھوک سے کم ہے، پھر بھی اگر حلقے میں ذائقہ محسوس ہوتا ہے خون کا تب بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر حلقے میں اس کا ٹیسٹ محسوس نہیں ہوا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو میرے اہل سنت سے عرض ہے کہ کوئی ایسا مدنی نسخہ ہدایت فرمائے کہ اپنے پیر و مرشد سے سچی محبت نصیب ہو جائے۔ اللہ اللہ،
آخر بندہ ماں باپ سے بھی تو محبت کرتا ہے، اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ باپ جو ہے وہ پدر گل ہے، یعنی مٹی کا باپ ہے، کہ انسان مٹی کا بنا ہوا ہے، مٹی کا پتلا ہے، تو باپ بھی مٹی کا پتلا ہے، تو باپ پدر گل ہے، جبکہ پیر جو ہے وہ پدر دل ہے، پیر دل کا باپ ہے، یا یوں سمجھے اس کو کہ باپ جان کا باپ ہے، جسم کا باپ ہے، اور پیر جو روح کا باپ ہے، اور روح جو ہے اس کی اہمیت زیادہ، اور دل کے بھی جسم میں سب سے زیادہ اہم پرزا جو ہے نا، عضو پورے بدن میں، یہ دل ہے، یہ دل درست رہتا ہے تو سارا نظام درست رہتا ہے، دل خراب ہوتا ہے تو نظام درہم برہم. اس لیے وہ پیر کی اہمیت کو سمجھے کہ ماں باپ سے بھی پیر کی اہمیت زیادہ ہے. ماں باپ عام طور پہ دنیا کی فکر کرتے ہیں کہ میرا بیٹا پڑھ لے لکھ لے، اچھا عہدہ مل جائے تو خوب کمائے، تو ہوائی جہاز اڑائے، تو مشینیں چلائے، وہ اتنا سارا کمائے. اور پیر بس پیر کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ کسی طرح بھی میرا مرید جو ہے وہ اللہ اور رسول کی فرما برداری کرتا رہے. اور یہ منزل اس کی یہ کہ پیر کی کہ میرا مرید اللہ اور رسول کی فرما برداری کرتے ہوئے جنت میں داخل ہو جائے. تو اب کوئی ہوائی جہاز اڑوا رہا ہے، کوئی جنت میں پہنچنے کی فکر کر رہا ہے، اب ظاہر ہے کہ سمجھ جائیں اب. تو جو ہم کو چند سکے دے دے اس سے تو ہم کو محبت ہو، پیار ہو، اور جو ہم کو جنت دلانے کی فکریں کر رہا ہو، چاہتا ہو کہ جنت میں چلا جائے، اتنا ہمارا خیر خواہ اور بھلائی چاہنے والا ہو، اس سے محبت نہ ہو، تو یہ عقل کے بھی خلاف ہے. اور لوگ کرتے بھی ہیں، ایسا نہیں ہے، پیر سے محبت تو کرتے ہیں، اور یہ بڑھتی جائے گی جتنا مطلب ہے کہ کوشش کرے گا، اس کی اہمیت پر غور کرتا رہے گا تو محبت بڑھتی رہے گی انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مطالعہ بھی مفید ہوتا ہے، پیروں کے حالات پڑھنے سے، طریقت کے تعلق سے مضامین پڑھنے سے بھی محبت بڑھ سکتی ہے. اس میں مقتۃ المدینہ کی کتاب ہے آداب مرشد کامل، 5 حصے ہیں اس کے. یہ مقتۃ المدینہ سے طلب بھی کی جا سکتی ہے اور اس کو ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ بھی کیا جا سکتا ہے. اس میں قرآن کریم کی آیات بھی ہیں، اور اس میں بزرگان دین کے اقوال بھی ہیں، اور بزرگوں کے پیری مریدی کے تعلق سے بزرگوں کے بہت پیارے پیارے اور اہم ترین واقعات بھی ہیں، اور حقوق بھی اس میں شامل ہیں. اور فتاوی رضویہ کے بہت سارے جو مضامین ہیں جو فتاوی رضویہ میں ہیں وہ بھی اس کتاب میں بیان کیا گیا، نقل کیا گیا ہے. تو وہاں سے بھی اس کتاب کو، ان چیزوں کو دیکھا جا سکتا ہے. اور پیر و مرشد کے اوراد و وظائف جو شجرہ شریف ہوتا ہے، یہ پڑھنے سے بھی برکت بھی ملتی ہے، اور الحمدللہ پیر و مرشد کا فیضان بھی ملتا ہے. اور ان کے فیضان کی برکت یہ ہوتی ہے پیر و مرشد کے کہ بندہ گناہ سے بچتا ہے، توبہ کی توفیق ملتی ہے، اور نماز اور عبادت کا جذبہ اور رجحان ملتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کا رجحان ملتا ہے، یعنی وہ اپنے رب کی محبت کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے. تو یہ ایک اسپریچولیٹی چین ہے، ایک روحانی سلسلہ ہے. اللہ کرے کہ ہم اسے صحیح معنی میں اور پورے حسن اعتقاد کے ساتھ اس پر عمل کرنے میں کامیاب ہو جائیں. جی سوال چلائیے. محمد رضوان نتاری، جوہانسبرگ ساؤتھ افریقہ سے عرض گزار ہوں. پیارے باپا جان، کبھی کبھی ہمارے گھر میں چھوٹے چھوٹے یا بڑے بچھو آ جاتے، یہ کچن میں یا تو پھر باتھ رومز میں نظر آتے ہیں، تو ہمارے ابو جان انہیں مار دیتے ہیں. پیارے باپا جان، ہم ان سے کس طرح نجات حاصل کریں؟ ان کے نجات کے کچھ مدنی ارشاد فرما دیجئے. انہوں نے تو بچھو کہا ہے، شاید کنکھجورے ٹائپ کوئی چیز ہوگی جو گھر پہ آتی ہو. اگر بچھو بولا ہے. بچھو تو عام طور پہ گھروں پہ کبھی کبھار ہو سکتا جنگل میں یہ رہتے ہوں تو آ جاتے ہوں، تو بچھو تو مار سکتے ہیں.
مار دینا چاہیے بلکہ. یہ رہتے ساؤتھ افریقہ میں ہیں جیسے کال آئی ہے. جی جی. تو انہوں نے یوں بولا اصل شہر میں گاؤں میں پھر قریب اگر فارم ہوتے ہیں کھیت ہوتے ہیں باغ ہوتا ہے تو فرق ہوتا ہے نا. تو کھیت باغ اس طرح کے جہاں درخت وغیرہ ہوتے ہیں زیادہ تو یہاں یہ چیزیں بچھو سانپ ان کا بھی حساب کتاب ہو سکتا ہے. تو بچھو کو تو مار دینا چاہیے. کاٹے نہیں کاٹے انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ کاٹے تو ماریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. قرآن پاک کے اندر جو سجدے ہیں وہ ہم کس وقت کر سکتے ہیں؟ اگر ہم سے کسی وجہ سے چھوٹ گئے ہیں تو انہیں یاد کیسے کیا جائے؟ ظن غالب کر لیا جائے کہ قرآن کریم میں 14 سجدے ہیں حنفیوں کے یہاں, شافعیوں کے یہاں 15 ہیں. تو 15 بھی کیے جا سکتے ہیں کیونکہ وہ شافعیوں کے یہاں تو واجب کی اصطلاح نہیں ہے, تاہم یہ کہ ضروری ہے. ہو سکتا ہے وہاں سنت موقدہ کی اصطلاح مجھے پتہ نہیں ہے. تو ان کے یہاں 15 ہیں. تو اگر ہم 15 کر دیں گے تو ایک مستحب رہے گا کہ سجدہ کرنا کراہت تو ہے نہیں, کہ ہم اگر ہمارے مسلک پر کراہت نہ ہونا تو ہم دوسرے جنہیں مسلک امام شافعی امام حنبل وغیرہ کے اس پہ عمل کر سکتے ہیں. یہ مسلک سے مراد یہ چاروں مذاہب ہیں. یہ نہیں کہ وہ عقیدے کی بنیاد پر جو مسلک بنے ہوئے ہیں مسلک کہلاتے ہیں, وہ نہیں, وہ تو فرقے ہیں. ہم صرف سنی ہیں اور کسی فرقے پر عمل نہیں کر سکتے. مفتی صاحب مزید کچھ فرمانا چاہیں؟ کب ہاں یہ سجدہ کرے؟ جی آپ نے بجا فرمایا. ویسے مسلک اس کو بولتے نہیں ہیں, عام طور پہ مذہب کا اطلاق ہوتا ہے. مذہب حنفی, مذہب شافعی, مذہب حنبلی, تو اپنے ہی مذہب پر عمل ہوگا. البتہ اگر وہ مسئلہ جو دوسرے مسلک کا ہے مذہب کا ہے اس کی وجہ سے ہمیں اپنے مذہب کے کسی مکروہ کا ارتکاب نہیں کرنا پڑتا, یعنی ہمارے مذہب کے خلاف وہ کام نہیں ہوتا, تو اس پر عمل کرنا مستحب ہوتا ہے. اس کو بولتے ہیں خروج عن الخلاف مستحب ہے, یعنی اختلاف سے نکلنا یہ مستحب کام ہے. اچھا, دوسرا وہ سجدہ کر کس وقت سکتے ہیں؟ تو ویسے تو تمام اوقات میں سجدہ کر سکتے ہیں, البتہ اگر سجدہ تلاوت غیر مکروہ وقت میں کیا تھا تو مکروہ وقت میں کرنا یہ ممنوع ہے. اس کی اجازت نہیں ہے کہ مکروہ وقت میں کیا جائے. جو 3 اوقات مکروہ ہیں اگر اسی وقت کیا ہے, جیسے عصر کے آخری 20 منٹ میں کوئی تلاوت کر رہا ہے اور اس میں سجدہ تلاوت آیا ہے تو اس میں وہ سجدہ تلاوت ادا کر تو سکتا ہے, لیکن بہتر یہی ہے کہ اس کو مؤخر کر دے اور پھر اس کے بعد جب مکروہ ختم ہو جائے تو اس وقت سجدہ تلاوت ادا کرے. اور بہتر یہی ہے کہ اس کے علاوہ مکروہ اوقات کے علاوہ کہ جب بھی سجدہ تلاوت آئے اور اس کا وضو ہے, جیسے عام طور پہ قرآن دیکھ کے جو پڑھے گا تو سجدہ تلاوت آئے گا تو وہ باوضو ہی ہوگا, تو بلا ضرورت اس کو مؤخر کرنا یہ مکروہ تنزیہی ہے, ناپسندیدہ ہے. اس کو مؤخر نہ کرے, فوری طور پہ کر لے. باقی آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ ظن غالب کرے گا, تو یہ ٹھیک ہے کہ وہ ظن غالب کرے گا کہ اس کے اوپر کتنے باقی ہیں. سے عرض ہے کہ ہماری تھوڑی سی رہنمائی فرمائی جائے. عرض یہ ہے کہ میری والدہ صاحبہ نے یہ سالن والا جو شوربہ ہوتا ہے شہادت والی انگلی کے اوپر لگا کر تھوڑا سا زبان کے ساتھ چکھا ہے, تو پھر کیا اس کے ساتھ روزہ ٹوٹ جائے گا؟ اب ضرورت کے مطابق چکھا کہ نمک تیز ہو گیا یا سنو گھر میں کوئی مسائل ہوں ناراضیاں ہوں, تو چکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ زبان کی نوک پر لگایا, پھر اچھی طرح تھوک دیا کہ ایک ذرہ بھی ہلکے نیچے نہ اترے, احتیاط کے ساتھ تھوک دیا. اگر معمولی سا بھی اتر گیا نا ہلکے نیچے اور ٹیسٹ اس کا محسوس ہوا تب روزہ ٹوٹے گا, جبکہ روزہ بھی یاد ہو. تو اب آپ کی امی نے کس طرح کیا, وہ تھوڑا ہمارے یہاں چکھنے سے مراد ہے کہ تھوڑا کھا لیتے ہم, تو یہ چکھنا حقیقت میں چکھنا وہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ٹیسٹ زبان پہ معلوم کر دیا لگا کے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا نام فاطمہ سارہ ہے، میں لاہور سے بات کر رہی ہوں۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ سورۃ الملک اگر تراویحوں میں پڑھی جائے تو رات کو سورۃ الملک پڑھنے کی فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ جو آپ ارشاد فرما دیں، جزاک اللہ خیرا۔ ماشاء اللہ، بظاہر تو ایسا لگتا ہے حاصل ہو جانی چاہیے، رات ہی میں تو پڑھی ہے، اب مفتی صاحب جیسا پڑھا ہے کہ نماز میں پڑھنا تو زیادہ ثواب ملتا ہے۔ جی آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ نماز میں جو پڑھنا ہے یہ زیادہ فضیلت کا باعث ہے، جیسا کہ ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، لیکن امام غزالی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے لکھا کہ اگر کوئی نماز میں قرآن پاک پڑھتا ہے کھڑے ہو کر تو اس کو ایک حرف پر 100 نیکیاں عطا کی جاتی ہیں۔ ماشاء اللہ، اور بیٹھ کر پڑھے تو 50 نیکیاں، اور 25 کا بھی کچھ ہے۔ نماز کے علاوہ میں باوضو پڑھے تو 30 نیکیاں اور بغیر وضو کے پڑھے تو 10 نیکیاں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے مرشد کے بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ کہا جاتا ہے ماں باپ کا کیا اولاد کو بھگتنا پڑتا ہے، تو کیا واقعی ماں باپ کے کیے ہوئے گناہ اولاد کو بھگتنے پڑتے ہیں؟ اور پھر اولاد بے گناہ ہے تو پھر ماں باپ کی سزا اولاد کو کیوں؟ برائے کرم رہنمائی فرمائیے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، یہ دنیاوی طور پر ایک محاورہ ہے کہ وہ ماں باپ نے کیا تھا وہ یار ہم بھگت رہے، ایسا آخرت کے تعلق سے ایسا نہیں ہے۔ وہ قرآن کریم کی بالکل جامع آیت ہے کہ ایک دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا قیامت کے دن۔ اس میں ماں بیٹے اولاد سب آ گیا، سارے انسان آ گئے۔ بعضوں کا دنیاوی طور پر یہ کہا جاتا ہے جیسے والدین خدا نخواستہ پیچھے ایسا قرضہ چھوڑ کر مر جاتے ہیں یا کوئی اور ایسی چیزیں کر جاتے ہیں یا دنیاوی طور پر کچھ ایسا چیزیں کر جاتے ہیں کہ پھر یہ کہتے ہیں یار ان کا مطلب والدین کا کیا اولاد کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ لیکن اس کا بھی ظاہر بات ہے کہ وہ ہر چیز یہ کہنا یہ بھی اتنا مناسب نہیں ہوتا۔ بعض اوقات والدین اگر جیسے والد کا انتقال ہو گیا پیچھے قرضہ خدا نہ خاصا اگر قرضہ چھوڑ گئے تو اگر تھوڑا سا اولاد غور کرے گی اور سنجیدگی سے غور کرے گی تو اس کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ والد صاحب نے ہمارے لیے ساری یہ پریشانیاں اور مصیبتیں اٹھائی تھی، اور وہ مطلب کہ اپنی زندگی بھر کوشش کرتے رہے کہ میں قرضہ اتار دوں لیکن اتار نہ سکے، اور اب اولاد کے ذمہ بعض چیزیں رہ جاتی ہیں۔ تو فرما بردار اولاد کو چاہیے کہ اگر خدا نہ خواستہ والد یا والدین دنیا سے چلے گئے یا اپنے جیتے جی بھی کو ان سے خدا نہ خواستہ ایسا کام ہو گیا کہ جس کی وجہ سے اولاد کے لیے کوئی آزمائش یا پریشانی آئی ہے تو اس کو وہ خندہ پیشانی کے ساتھ اور ایک خوش اخلاقی کے ساتھ اس کو نبھائے، اور پریشانی اور مصیبت اور اس طرح کے وقت میں بھی اپنے والدین کے ساتھ وہ کھڑا رہے، اپنے والدین کی ہمت بندھائے، چھوڑنا دے کہ آپ کی وجہ سے یہ ہو گیا یہ ہو گیا۔ اولاد کی وجہ سے والدین ہزار قسم کی پریشانیاں مول لے لیتے ہیں اپنی زندگی میں، مگر اولاد بعض اوقات والدین کی وجہ سے تھوڑی سی پریشانی مول لیتے ہوئے بھی یا لیتے ہوئے بھی گھبراتی ہے۔ تو یہ کبھی کبھی اس طرح کے کیسز اگر ہو جائیں تو اولاد کو بھی چاہیے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ کھڑی رہے، جبکہ وہ تمام تر چیزیں شریعت کے دائرے میں اور شرعی احکام کے مطابق ہوں۔ اپنے والدین کے ساتھ ہمیشہ وفا کرنی چاہیے۔ پیارے پیارے مرشدی، آپ کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ جو اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں قرآن پاک صحیح مخارج کے ساتھ نہیں پڑھ پاتے تو کیا وہ رمضان میں قرآن کی ہی تلاوت کریں یا اپنے مخارج درست کریں؟ اس حوالے سے رہنمائی فرما دیں۔ میرے اور میرے والدین کے لیے بے حساب مغفرت کی دعا کیجیے گا۔ اپنے مخارج درست کرے، سیکھے اور پڑھے، قاعدہ پڑھے، قرآن کریم کسی سے سیکھے، آن لائن بھی سکھایا جاتا ہے۔ پیارے امیر اہل سنت، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آیت الکرسی کا کیا مطلب ہے؟ آیت الکرسی، آیت الکرسی یہ قرآن کریم کی آیت ہے۔ اس کے آیت مانے تو نشانی،
कुर्सी की निशानी, लेकिन इसका कोई महमल तो होगा ना। जी जी, असल में इसमें कुर्सी का तस्करा है, वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्द। तो ये तो कुरान का एक तरीक़ेकार है कि जो सूरत होती है उसमें किसी लफ्ज़ के नाम, किसी नाम के लिहाज से उसका नाम रख दिया जाता है। सूरतुल बकरा, बकरा का इसमें तस्करा है तो सूरत का नाम हो गया। इसी तरह सूरह नमल है, सूरह हशर है, या जो भी है जिसमें जिस तरह का तस्करा होता है, नाम होता है, तो इस एतबार से उसका नाम रख दिया जाता है। इसी तरह आयतों का भी नाम होता है बाज़ औक़ात। तो चूँकि इसमें कुर्सी का तस्करा है तो उसी कुर्सी की तरफ निस्बत करते हुए इसको आयतुल कुर्सी कहा जाता है। कुर्सी कौन सी? घर की चेयर समझेंगे? कुर्सी के बारे में फिर दो तरह के अक़वाल हैं कि कुर्सी और अर्श एक ही चीज़ है, और दूसरा ही कि कुर्सी अलग है। अब वो अल्लाह बेहतर जानता है कि वो किस तरह की वो कुर्सी है जो ज़मीन और आसमान को घेरे हुए है। दूसरा वो बकरा का तस्करा, तो बकरा गाय को बोलते हैं, और नम्ल, नम्ल माने चूंटी, नम्ल का भी तस्करा है एक में। एक सूरत में अनकबूत, मकड़ी का तस्करा है, तो उसका नाम है सूरतुल अनकबूत। आयत के तौर पर हम आयत दुरूद भी कहते हैं उसे, जहाँ दुरूद पाक पढ़ने का कहा गया है, दुरूद और सलाम, तो उसे भी अमूमी तौर पर आयत दुरूद के नाम से उसको याद किया जाता है। मेरी वाइफ को ख्वाब वगैरह आते हैं, बहुत डाउन है, कभी कोई ख्वाब, कोई कभी कोई। अगर दरूद शरीफ जो आयतुल कुर्सी वगैरह पढ़े ज्यादा आते हैं। या मुतकब्बिर 21 बार सोते वक्त पढ़ लें, अल्लाह करेगा बुरे ख्वाब नहीं आएंगे। वो असल आयतुल कुर्सी, आयतल नहीं, आयतुल कुर्सी जो है ये पढ़ती हैं तो ज्यादा आते हैं। बताते हैं इसका मतलब, ये तवज्जो जाती है कि सही पढ़ना शायद ना आता हो, तो इसलिए वो ऑनलाइन मदरसतुल मदीना ये जो पढ़ाया जाता है हमारे यहाँ मदनी चैनल पर, ये उस पे अपने नेट पर ऑनलाइन, तो ये सीखना इनके लिए जरूरी है। दुरूद शरीफ भी दुरुस्त कर ले, तो पढ़ना तो उसी वक्त कहेंगे ना जब सही भी पढ़े, वरना तो मायने आगे भी हो जाते हैं। अल्लाह बुरे ख्वाबों से इनको नजात बख्शे। आमीन। मोहम्मद आजम राजनपुर। मेरे पास 5 लाख रकम पड़ी थी, मैंने उसकी पिछले साल ज़कात दे दी थी, और अभी भी वही रकम मेरे पास मौजूद है। दोबारा उसकी ज़कात देनी होगी या नहीं देनी होगी? मुफ्ती साहब जी बिल्कुल उसकी ज़कात देना होगी। पिछले साल की ज़कात आपके लिए इस साल किफ़ायत नहीं करेगी। इस साल काफ़ी नहीं होगी आपके लिए कि पिछले साल दे दी तो अब इस साल की ज़कात ना हो। भले वही 5 लाख रुपए रखे हैं या वही सोना चांदी आपके पास रखा है, निसाब के बराबर जब आपके पास माल मौजूद है तो उस पर अगले साल ज़कात आपने देनी है। अमीर सुन्नत की बारगाह में अर्ज़ है कि क्या 3 शादियां इकट्ठी कर सकते हैं? बाज़ लोग कहते हैं कि नहीं करनी चाहिए, अगर करें तो नुकसान हो जाएगा, रहनुमाई फरमा दें। असल में होता यह है कि एक ही घर में 3 बहनों की शादियां एक साथ हो रही हैं, या 2 बहनों की एक भाई की, या 2 भाई एक बहन की शादी, 3 भाई इस तरह की शादियां हो रही हैं ना, तो उसको ये मना करते हैं कि इस तरह ना करें, नज़र लगती है और परेशानियां आती हैं, तो इस तरह नहीं करना चाहिए। इस हवाले से रहनुमाई चाह रहे हूँ। अच्छा, घर के 3 अफराद की शादियां, भाई बहन वगैरह, एक वक्त में 3 शादियां, देखो 3 हो या 313 हो, कोई नौसत नहीं है। ये मतलब इस्लाम में बदशुगूनी नहीं है, इससे कोई यानी कि नुकसान नहीं होगा। ये लोगों की ऐसे बातें हो, नुकसान हो गया तो बोले 3 की थे, तो एक करते तब भी तो बातों का घर कहाँ आजकल चल रहे, तो खूब गाने बजाते हैं, ढोल बजाते हैं, घर की बहू बेटियां नाच रही होती हैं, तो अल्लाह की रहमत का नुज़ुल कैसे होगा? वो शैतानी का रक्स हो रहा होता है, तो घर चलते भी कहाँ? गोया रहमत के दरवाजे बंद करके वो तो शादियां करते हैं,
تو ایک بھی کریں گے تو تباہی تو مچی ہوئی ہے گھروں میں. زیادہ ایک وقت میں کئی شادیاں کر لینے کی شاید ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے، یعنی ایسا ہوتا ہے کہ دونوں طرف سے ہو جاتا ہے کہ وہاں جیسے بیٹی کی شادی ہے تو وہ اس کے بھائی کی شادی بھی ساتھ کروا دیتے ہیں، وہاں بھائی ہے تو اس کی بیٹی کی شادی بھی ساتھ کروا دیتے ہیں، تو بعض اوقات دونوں فریقین کے گھر میں دو دو تین تین شادیاں چل رہی ہوتی ہیں. شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ تقریب ایک ہی ہوگی سب کی. جب تقریب ایک ہی ہوگی تو کھانا اور مہمان بھی ایک ہی ہوں گے اور کپڑے بھی ایک ہی ہوں گے. وہ 4 شادیوں پر جو 40 لاکھ خرچ ہونا تھا نا، تو وہ 10 لاکھ کے اندر یہ 4 شادیاں یوں بھی ہوگی. کیونکہ جب بھائی بہنوں کی شادیاں ہیں تو خاندان والوں کی 2-4 مہینے کے بعد کرو تبھی انہی کو دعوت دینی ہے، 2 سال کے بعد دعوت شادی کو تبھی انہی کو دعوت دینی ہے. تو پھر یہ دعوتیں بھی سمیٹ لی جاتی ہیں، اخراجات بھی سمیٹ لیے جاتے ہیں. اس طرح غالباً لگتا ہے کہ ان چیزوں کو یہ سامنے رکھتے ہو کہ جس کا پیسہ جا رہا ہے اس کو سمجھ پڑے کہ پیسہ کیسے بچانا ہے. تو یہ ہے. بقیہ چاہے امیر سنت فرمایا کہ جو شادی میں خلاف شرع اور ناجائز قسم کی جو رسومات و طریقہ کار ہے، اللہ کرے کہ اس سے بچ کر شادی کرنے میں ہم کامیاب ہو جائیں. کہتا ہے کہ جب روح قبض ہوتی ہے تو شیطان کو بھی انسان دیکھ لیتا ہے اور فرشتوں کو بھی دیکھ لیتا ہے، لیکن رمضان میں تو شیطان قید ہوتے ہیں. تو کیا جس کے رمضان میں روح نکلے گی تو شیطان کو نظر نہیں آئے گا، اسے صرف فرشتے نظر آئیں گے؟ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے اور ایک شیطان پیدا ہوتا ہے. اس شیطان کو حمزاد بولتے ہیں. یہ ہر وقت ساتھ رہتا ہے اور بہکاتا رہتا ہے، یہ قید نہیں ہوتا. تو شیطان بھی نظر آتے ہیں اور شیطان آتا ہے اور بہکاتا بھی ہے کہ دیکھ میرا یعنی ماں کی صورت میں آئے گا، باپ کی صورت میں آئے گا کہ میں تو مسلمان تھا اور مر گیا، اب عذاب میں ہوں. مجھے مرنے کے بعد پتا چلا کہ وہ جو کرسچن ہوتے ہیں نا، ان کا مذہب صحیح ہے. اب تیرا آخری وقت ہے تو بیٹا تو جلدی اسلام کو چھوڑ دے، نہیں تو مارا جائے گا، میری طرح عذاب میں پھنس جائے گا. میں ہندو تھا تو ہندو بن کے مر، مسلمان مرے گا تو مارا جائے گا، سانپ بچولی پڑ جائیں گے. وہ میں ایک روایت ہوگا، وہ خلاصہ اپنے انداز میں کر رہا ہوں. اس طرح کا شیطان بہکاتا ہے. اللہ کریم امان نصیب فرمائے. ایمان سلامت دے کر جانا یہ بہت بڑا ٹاسک ملا ہوا ہم کو. بس اللہ کریم ایمان ہمارا سلامت رکھے، اور اس کی بدقسمتی سے فکر نہیں ہے کسی کو ایمان کی سلامتی کی. اور بڑی یعنی کہ تشویش ہے کہ علماء فرما گئے کہ جس کو زندگی میں اپنے ایمان برباد ہونے کا خوف نہیں ہوگا، خطرہ ہے کہ مرتے وقت اس کا ایمان نکال لیا جائے، سلب کر دیا جائے، نکال دیا جائے. تو بڑا بہت یعنی کہ ہم لوگ رسک میں چل رہے ہیں، لیکن افسوس کے برے خاتمے کا خوف ہے ہی نہیں. مطلب ایمان کی حفاظت کی فکر ہی نہیں ہے. الا ماشاء اللہ کسی کو دعا بھی نہیں کروانی. یہ سلطان باہو رحمت اللہ نے لکھ گئے، دین سلامت، دین سلامت ہر کوئی منگے، عشق سلامت کوئی ہو. یعنی دین کی سلامتی تو سب مانگتے ہیں، عشق کی سلامتی کوئی نہیں مانگتا. تو اس وقت دین کی سلامتی مانگتے ہوں گے ان کے دور میں. اب میں نے اس پر تھوڑی یہ ترمیم کی کہ مال سلامت کوئی منگے، دین سلامت کوئی ہو. مال سلامت ہر کوئی منگے، دین سلامت کوئی ہو. اب مال کی سلامتی سب مانگ رہے، دین کی سلامتی کوئی مانگتا ہے. کہاں مانگتے؟ یعنی کسی سے کوئی ایسا آدمی ہے جس سے دعا کی امید ہے قبول ہوتی ہوگی تو اس کو بھی بولتے ہیں روزی مل جائے، روزی کی برکت ہو جائے. مالدار لوگ بھی یہی کہتے ہیں کہ آج کل تھوڑا کام ٹوٹا ہوا ہے. اب تو اس وقت لاک ڈاؤن ہے نا، تو بیچارے بے شمار لوگ ٹوٹ گئے ہوں گے، تو یہی دعائیں کرواتے پھرتے ہوں گے. حرج نہیں ہے اس میں دعا کروانے میں. لیکن ایمان کی سلامتی کی بھی تو بندہ کوئی بولے کہ میرا ایمان سلامت رہ جائے، برے خاتمے سے بچ جاؤں. دعوت اسلامی میں اس طرح کے ملیں گے آپ کو. میں ایک جنرل بات کرتا ہوں کہ لوگوں کو بالکل بھی اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی کہ دعائے مغفرت کروائے، ایمان کی سلامتی کا کہے. بس
ہائے پیسہ ہوئے پیسہ. اللہ ایمان کی سلامتی نصیب کرے, برے خاتمے سے بچائے. مسلمان ہے عطار تیرے کرم سے, مسلمان ہے ہم سب بھی تیرے کرم سے, ایمان پر خاتمہ یا الہی ہو, ایمان پر خاتمہ یا الہی, برے خاتمے سے بچانا. الہی برے خاتمے سے بچانا. پڑھو کلمہ جب نکلے دم یا الہی, پڑھو کلمہ جب نکلے دم یا الہی. الہی برے خاتمے سے بچانا. پڑھو کلمہ جب نکلے دم یا الہی, پڑھو کلمہ جب نکلے دم یا الہی. آپ نے جو موضوع لیا ہے اس میں تشویش والی بات امیر سنت سے یہ ہے کہ عرض یہ کہ جب بڑوں کا ذہن نہیں ہوتا نا اپنے گھر میں اس موضوع پر, تو بچوں کا ذہن بھی وہ نہیں بنا پاتے. جب بڑے اس وقت بھی گھروں میں بیٹھ کر صرف ان کو فکر معاش, کاروبار, روزگار, کیا ہوگا, گھر کیسے چلے گا, پریشانی, یہ موضوع جب ہوتا تو بچوں کا بھی اسی طرح کا پھر وہ ذہن بنتا تھا. وہ نوجوان جوان جو ہوتے ہیں پھر یہ تسلسل چلتا ہی چلا جاتا ہے. والد کے انتقال کے بعد بھی پھر ان کو یہی ہوتا ہے کہ والد صاحب کا کاروبار, والد صاحب کے پیسے, والد صاحب کا بینک بیلنس کیسے ہوگا, کیا ہوگا. اگر یہ موضوع گھر میں چلتا رہے نا, والد صاحب کو اگر آپ کچھ ایسا ارشاد فرما دیں کہ وہ کس طرح کا کچھ ایسے کلمات ہوں جس سے چھوٹے بڑے بچے بچیاں ان کا ذہن بنتا رہے ایمان کی سلامتی کے تعلق سے. ماحول کے بغیر بہت مشکل ہے. گھر میں جب تک اسلامی ماحول نہیں ہوگا نا, اب یہ کہ بالکل فیشن, نت نیا فیشن, ہر چیز مطلب اس میں یونیک چاہیے, ہر معاملہ یونیک ہو, منفرد ہو, اور دنیا کا بہتر سے بہترین ڈیکوریشن ہو. اب جب یہ دھن ہوگی, اب اس سارے مکان کی آرائش, زیبائش, سجاوٹ اور ڈیکوریشن کی ہی مطلب دھن ہے. قبر کی آرائش کی, زینت کی, سجاوٹ کی کوئی پڑی ہی نہیں ہے. قبر مٹی کی دیواریں, اس گھر میں رہنا ہے 50 سال, 60 سال, 70 سال. بڑی بوڑھیاں بھی 100 سوا سو سال کی پہلے تو دعا کرتی تھی, اب پتہ نہیں کرتی کہ نہیں کرتی کہ اللہ تو یہ 125 سال کا کرے. لیکن اس 125 سال والا تو خیر وہ خالی وہ خواب کی حد تک کی ہے. 125 سال والا اگر کوئی زندہ ہو تو اخبار میں آئے اور ٹی وی پر اس کی تصویریں چلیں کہ یہ 125 سال کا ہے, تو یہ بھی نہیں ملتا. تو جو بھی بہرحال اگر 125 سال بھی جی گیا پھر بھی موت, اور قبر میں ہزاروں سال رہنا ہے. غور تو کرے, اپنے دادا, پردادا, تردادا سب دنیا سے چلے گئے, سب قبروں میں کس حال میں کوئی نہیں جانتا. تو اس قبر کی سجاوٹ یہ ہمارے رنگ چونے سے اور آئل پینٹ سے, اسپرے پینٹ سے
اور یہ طرح طرح کے ڈیکوریشن کے سامان سے نہیں ہوگی. اس قبر کی سجاوٹ ایمان سے ہوگی. ایمان سلامت ہے تو قبر سلامت ہے. ایمان کے ساتھ ساتھ نیک اعمال سے وہ قبر سجاوٹ ہوگی. مکان عالی شان ہے نا, بڑا مکان ہے پھر بھی یوں لگتا ہے کہ یار اس سے بڑا ہوتا تو اچھا تھا. تھوڑا اس میں سوئمنگ پول بھی بنا لیتے, کوئی پلے گراؤنڈ بنا لیتے, کوئی جس میں جھولے ڈال لیتے, بچے کھیلتے ہے نا. بڑے سے بڑا چاہیے, لیکن قبر اتنی سی, دیکھنے میں اتنی سی ہے. ایمان کی سجاوٹ اندر ہے, نیکیوں کی, نمازوں کی, سنتوں کی, اچھی صحبتوں کی, اچھی سوچوں کی اندر سجاوٹیں ہیں, تو پھر یہ قبر وسیع ہو جائے گی, انلارج ہو جائے گی, اور اتنی بڑی ہو جائے گی کہ جہاں تک نظر, حد نظر تک, دور 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 تک بڑی ہو جائے گی قبر. عالی شان, آسائشیں, نعمتیں. کسی کے لیے قبر جنت کا باغ ہے تو کسی کے لیے جہنم کا گڑھا. لیکن پرواہ نہیں ہے کہ ہم اس کے لیے کوئی کوشش کریں کہ ہماری قبر جنت کا باغ بنے. اس کے لیے دعائیں ہی کریں, دعا بھی نہیں مانگتے. یا اللہ پیسہ دے, یا اللہ پیسہ دے, یا اللہ پیسہ دے. یہ پیسہ اتنا کہاں رکھیں گے؟ مالدار بھی دعا کر رہا ہوتا, یہ تھوڑی ہے. پرانی بات ہے, مسجدوں میں ایک تختی لگی ہوتی تھی روزی میں برکت کی, دوسری تختیاں بھی لگی ہوتی تھی. وہ پڑھنے والوں کی تعداد, وہ روزی میں برکت کی تختی ہاتھ باندھ کے پڑھے جا رہے ہیں نمازی صاحبان. تو یہ ہے ذہن, اب بھی ہو سکتا ہے ایسا ہی ہوتا ہوگا. تو اللہ کرے کہ ایمان کی سلامتی, روزی میں برکت کی دعا مانگنا منع نہیں ہے, بے شک یہ بھی مانگے, لیکن یار ایمان کی سلامتی تو زیادہ اہم ہے, اس کی بھی تو مانگے نا. برے خاتمے کا خوف یہ پیدا کرے اپنے اندر کے برا خاتمہ ہوا تو میں کروں گا کیا؟ رب کی ناراضی کی صورت میں دنیا سے میری رخصتی ہوئی تو میرا قبر میں بنے گا کیا؟ اس کی فکر نہیں ہے. اتار ہے ایمان کی حفاظت کا سوالی, خالی نہیں جائے گا یہ دربار نبی سے انشاءاللہ. صلو علی اللہ صلی اللہ تعالی علی محمد. جہاں جینا نہیں ہے وہاں کی بہت تیاریاں ہیں, اور جہاں موت نہیں ہے وہاں کی ہم تیاری نہیں کر پا رہے. یہاں مرنا ہے اور وہاں موت نہیں ہے. اللہ ہمیں ان مدنی پھولوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. خوف خدا و عشق مصطفیٰ, علم و عمل اصلاح معاشرہ, فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ, ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ. مدنی مذاکرہ